ہماری فوج ایک سیکولر فوج نہیں ہے، مذہب اور اسلام پہ اور اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنے والی فوج ہے، جن کے شاہینوں نے چند گھنٹوں میں کایا پلٹ دی، کیا تباہی مچائی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا آج ہماری تعریفیں کر رہا ہے۔ جنگ کی حالت میں قوم گھبراتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں، ہماری قوم میمز بنانے سے ہی فرصت نہیں مل، ابھی تک چل رہی ہیں میمز، ابھی بھی ہو سکتا ہے شیر شاہ مارکیٹ میں رافیل کے پرزے مل رہے ہیں، اور مل کے ان کو مودی کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے، ورنہ یہ جنگ سب نے مل کے جیتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ہم اپنی فوج کا شکر ادا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آرمی چیف، جن کو انڈیا مولانا عاصم منیر کہہ رہا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہمارا دشمن ہماری فوج کو ایک مذہبی فوج کہتا ہے، اور جو ملک کے غدار ہیں وہ اس آرمی کو، فوج کو سیکولر فوج کہتے ہیں۔ اس جنگ میں جیتنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہماری فوج ایک سیکولر فوج نہیں ہے، مذہب اور اسلام پہ اور اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنے والی فوج ہے، اور یہ جذبہ ایک سیکولر اور لبرل فوج میں ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے زیادہ ایئر فورس کا، جن کے شاہینوں نے چند گھنٹوں میں کایا پلٹ دی۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑا سا تو لڑتے، اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ کیا تباہی مچائی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا آج ہماری تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر پاکستان آرمی، پاکستان نیوی۔ اچھا، جب ہمیں اطلاع ملی رات کو کہ انڈین نیوی نے بھی کراچی کے قریب سفر کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہمیں سمندری جہاد کے فضائل پر کچھ بیان دینا چاہیے۔ میں گھر آیا، میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور جا کے پھر کتابیں کھولتا ہوں حدیث کی، اور سمندر کی لڑائی کے فضائل جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ ہم قوم کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہماری نیوی کو حوصلہ ملے۔ میں آیا اپنے آفس بیٹھنے کے لیے تو ایک صاحب آئے، میں نے کہا بھائی ایسے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا پروگرام بڑھ چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، نیوی تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا شروع نہیں، ختم ہو گئی ہے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر یقین آ گیا الحمدللہ۔ اور یہ جنگ ہماری عوام نے بھی جیتی ہے، جس کے مضبوط اعصاب کو ہم سلام کرتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں قوم گھبراتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں، ہماری قوم میمز بنانے سے ہی فرصت نہیں مل، ابھی تک چل رہی ہیں میمز۔ رافیل کا وہ کباڑ والے کا کباڑ بنا کے اس کو لوگ پرانا لویا لے لو، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی ہو سکتا ہے شیر شاہ مارکیٹ میں رافیل کے پرزے مل رہے ہوں۔ قوم نے بھی یہ جنگ لڑی ہے، ہمارے حکمرانوں نے بھی یہ جنگ لڑی ہے، اور بہت اہم بات یہ کہ قوم نے جس طرح تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کے فوج کا ساتھ دیا ہے، اس پہ ہم قوم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ آج ویڈیوز آ رہی ہیں انڈین فوجیوں کی لاشیں جب ان کے گھر پہنچتی ہیں تو صفِ ماتم بچھ رہی ہے، اور ہمارے شہداء کے جنازے بھی نظر آ رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی موت اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی موت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء کے آپ بیان سنیں گے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو اب ہوش آ جانا چاہیے اور مل کے ان کو مودی کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے، ورنہ ہمیں بار بار اسٹیج پہ آ کے مودی کا شکریہ ادا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایسا نہ ہو مودی ہمیں بار بار یہ موقع دے اور ہم شکریہ کی ایک
ہول سیل کے حساب سے شکریہ ادا کرنا پڑے گا، ریٹیل پہ ہمارے پاس اتنا سستا شکریہ ہے نہیں۔ تو اگر ہندوستان کی عوام میں کچھ غیرت ہے، عقل ہے، شعور ہے، تو ان سب کو مودی کے خلاف متحد ہو کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح طاقتور رکھے اور اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے اور ہم سب کو اسی طرح ہنستا بستا اور متحد رکھے۔